آیات مبارکہ میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ کی تھوڑی سی تشریح کرتی چلوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جو آیت کی تشریح ہوتی ہے وہ احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آیت کے اندر کسی چیز کا ابہام ہو جو واضح نہ ہو سکے تو اس کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام میں واضح کر کے بتاتے تھے اور صحابہ کرام نے ایز اٹ از اسے آگے پہنچایا جو کہ ہم تک پہنچا۔ تو اس آیت کی تشریح میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایام معدودات جو ہیں وہ ایام تشریق ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 969 ہے۔ مینا میں ٹھہرنے کے دنوں میں تکبیر کہنا اور جب عرفات کو جائے تب، اور عمر رضی اللہ عنہ مینا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے، مسجد والے اسے سنتے تو وہ بھی تکبیر کہتے اور بازاروں والے بھی تکبیر کہتے، یہاں تک کہ مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا۔ اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی ان دنوں میں مینا میں تکبیر کہتے، نمازوں کے بعد تکبیر کہتے اور اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلس میں، چلتے پھرتے ان تمام دنوں میں تکبیرات کہتے رہتے۔ اور ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا قربانی کے دن تکبیر کہتی اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تشریق کی راتوں میں تکبیر کہتی تھیں۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 970 ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان ایام سے مراد عرفہ کی صبح سے لے کر 13 ذوالحجہ کے سورج غروب ہونے تک کا وقت، ایگزیکٹ وقت ہے، جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ قربانی کے دن اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا سختی سے منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہے۔ مسلم کی روایت، حدیث نمبر 1141 ہے۔ یہ جو ایام تشریق ہے ان میں، اور جو قربانی کا دن ہے یعنی جو عید کا دن ہوتا ہے ہمارے لیے، اس میں روزہ رکھنا منع ہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد وہ تکبیرات ہیں جو جمعرات کو کنکر مارتے وقت، جانور ذبح کرتے وقت یا دوسرے اوقات میں کہی جاتی ہیں، اور تکبیر کے علاوہ کوئی بھی ذکر ہو وہ بھی اسی حکم میں شامل ہے، یعنی ان ایام میں ذکر الہی میں مصروف رہنا ہے۔ آگے آیت کے اینڈ میں لمن اتقوا کا لفظ استعمال ہوا، یعنی 11 اور 12 کو 2 دن جمعرات کو کنکر مار کر چلا آئے، پھر بھی تب بھی جائز ہے، اور اگر کوئی تاخیر کرے یعنی پورے 3 دن ہی پورے کر لے، مینا میں ٹھہرا رہے تو بھی جائز ہے اس کے لیے، بشرطے کہ دل میں تقویٰ ہو اور حج کے احکام خلوص سے ادا کرنے کی نیت ہو۔ الیہ تحشرون، یہاں پہ ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حج کے موقع پر لوگ حشر کی طرح جمع ہوتے ہیں، اس لیے حج کے ذکر کے ساتھ حشر کا دن یاد دلا کر اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔